پارہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 19، 20 اور 21 کا ترجمہ اور تفسیر سنیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ اللہ کے نام سے شروع، جو نہایت مہربان رحمت والا۔ تمہارے اوپر بخل کرتے ہوئے آتے ہیں، پھر جب ڈر کا وقت آتا ہے تو تم انہیں دیکھو گے، تمہاری طرف یوں نظر کرتے ہیں کہ ان کی آنکھیں گھوم رہی ہیں، جیسے کسی پر موت چھائی ہوئی ہو۔ پھر جب ڈر کا وقت نکل جاتا ہے تو مال غنیمت کی لالچ میں تیز زبانوں کے ساتھ تمہیں طعنے دینے لگتے ہیں، یہ لوگ ایمان لائے ہی نہیں ہیں، اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ یعنی منافقوں کا حال یہ ہے کہ جب مسلمانوں کو جنگ میں ان کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ لوگ بخل کرتے ہیں، اور اگر جیسے تیسے لڑائی میں کچھ شرکت کرنی پڑ جائے تو اس وقت ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ خوف سے ان کی آنکھیں ہی گھوم رہی ہوتی ہیں، اور جب اللہ کے فضل و کرم سے مسلمان جنگ میں فتح یاب ہو جاتے ہیں تو پھر مال غنیمت لینے کے لیے سب سے پہلے پہنچ جاتے ہیں اور اپنی جرت کی جھوٹی داستانیں سناتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم نے اتنی بہادری دکھائی، ہماری بہادری کی وجہ سے ہی جنگ میں کامیابی اور غنیمت ملی ہے، لہٰذا ہمیں مال غنیمت میں زیادہ حصہ دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان لوگوں نے اگرچہ اپنی زبانوں سے ایمان کا اقرار کیا ہے لیکن در حقیقت یہ لوگ ایمان نہیں لائے، اور چونکہ حقیقت میں وہ مومن نہ تھے اس لیے ان کے تمام ظاہری عمل، جہاد وغیرہ سب باطل کر دیے گئے، اور عملوں کو باطل کر دینا اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ وقت پر ساتھ نہ دینا اور زبان سے محبت کا دعویٰ کرنا منافقوں کا کام ہے، جبکہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ ہر مشکل وقت میں اپنے مسلمان بھائی کا ساتھ دیتا ہے، زبانی دعوے کرنے کی بجائے عملی مظاہرہ زیادہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بولنے کے لیے زبان ایک اور دیگر اعضاء دو دیے ہیں، اور آدمی کو چاہیے کہ وہ کلام کم کام زیادہ کرے۔ یحسبون الاحزاب لم یذهبوا، وہ سمجھ رہے ہیں کہ لشکر ابھی نہ گئے، اور اگر وہ لشکر دوبارہ آئیں تو ان کی خواہش ہوگی کہ کاش وہ کسی گاؤں میں ہوتے اور وہیں سے تمہاری خبروں کے بارے میں پوچھ لیتے، اور اگر وہ تم میں رہتے تو جب بھی تھوڑے ہی لڑتے۔ یعنی منافق لوگ اپنی بزدلی اور نامردی کی وجہ سے ابھی تک یہ سمجھ رہے ہیں کہ کفار قریش، غطفان قبیلے کے لوگ اور یہودی وغیرہ ابھی تک میدان چھوڑ کر بھاگے نہیں ہیں، اگرچہ حقیقت حال یہ ہے کہ وہ بھاگ چکے ہیں، اور ان کی بے ہمتی کا یہ عالم ہے کہ اگر بالفرض کفار کے لشکر دوبارہ مدینہ منور پر چڑھائی کر دیں، اب کی بات آرزو یہ ہوگی کہ یہ لوگ مدینہ پاک کو ہی چھوڑ کر دیہات میں بھاگ جائیں، اور مدینہ منورہ آنے جانے والے لوگوں سے تمہاری ہار جیت کی خبر پوچھ لیا کریں، اور خود مدینہ منورہ آنے کی ہمت کبھی نہ کریں، اور اگر انہیں تمہارے درمیان ہی موجود رہنا پڑتا تب بھی ان میں سے تھوڑے لوگ ہی لڑائی کرتے، اور وہ بھی صرف ریاکاری یا ذلت کے ڈر سے، یا عذر پیش کرنے کے لیے، تاکہ انہیں یہ کہنے کا موقع مل جائے کہ ہم بھی تمہارے ساتھ جنگ میں شریک تھے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ موجود ہے، اس کے لیے جو اللہ اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہے اور اللہ کو بہت یاد کرتا ہے۔
اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں پیروی کے لیے بہترین طریقہ موجود ہے، جس کا حق یہ ہے کہ اس کی اقتداء اور پیروی کی جائے۔ جیسے غزوہ خندق کے موقع پر جن سنگین حالات کا سامنا تھا کہ کفار عرب اپنی بھرپور افرادی اور حربی قوت کے ساتھ مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے اچانک نکل پڑے تھے، اور ان کے حملے کو پسپا کرنے کے لیے جس تیاری کی ضرورت تھی اس کے لیے مسلمانوں کے پاس وقت بہت کم تھا، افرادی قوت بھی اس کے مطابق نہ تھی، خوراک کی بھی اتنی قلت ہو گئی کہ کئی دن فاقہ کرنا پڑتا تھا۔ پھر عین وقت پر مدینہ منورہ کے یہودیوں نے دوستی کا معاہدہ توڑ دیا اور ان کی غداری کی وجہ سے حالات مزید سنگین ہو گئے۔ ایسے ہوش ربا حالات میں تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کیسی شاندار سیرت پیش فرمائی کہ قدم قدم پر اپنے جانثار صحابہ کرام کے ساتھ ساتھ موجود ہیں۔ جب خندق کھودنے کا موقع آیا تو کھدائی میں حضور خود شامل ہیں، اور اسی طرح چٹانوں کو توڑا، مٹی کو اٹھا کر پھینکا۔ جب خوراک کی قلت ہوئی تو دوسرے مجاہدین کی طرح خود بھی فاقہ کشی برداشت فرمائی، اور اس دوران اگر صحابہ کرام نے فاقے کی تکلیف سے پیٹ پر ایک پتھر باندھا تو حضور نے اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ شدید سردی کے باوجود ہفتوں صحابہ کرام کے ساتھ میدان جنگ میں قیام فرمایا۔ جب دشمن حملہ آور ہوا تو اس کے لشکر کی تعداد اور حربی طاقت کو دیکھ کر پریشان نہیں ہوئے، بلکہ عزم و ہمت کا پیکر بنے رہے۔ صحابہ کرام کی بھی حوصلہ افزائی فرماتے رہے۔ جب بنو قریظہ کے بارے میں خبر ملی کہ انہوں نے عہد توڑ دیا ہے تو اسے سن کر مقدس جبین پر بل نہیں پڑے، اور منافق لوگ مختلف ہیلوں کے ذریعے میدان جنگ سے راہ فرار اختیار کرنے لگے، تب بھی پریشان نہ ہوئے اور استقامت کے ساتھ ان تمام حالات کا مقابلہ فرماتے رہے۔ جنگ میں ثابت قدمی اور شجاعت دکھائی، اس میں آنے والی سختیوں کا صبر و ہمت سے مقابلہ کیا، اللہ کے دین کی مدد کے لیے کوئی کسر نہ چھوڑی، اور آخرکار اللہ کی مدد سے کفار کے لشکروں کو شکست دی۔ ان تمام چیزوں کے پیش نظر مسلمانوں کو فرمایا گیا کہ اے مسلمانوں، تمہیں چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی پیروی کرو، اور یہ بات وہ مانے گا جس کے دل میں اللہ کا خوف، اس کی یاد، اس سے امید اور قیامت کی دہشت ہوگی۔ یہ آیت مبارکہ اگرچہ خاص موقع پر نازل ہوئی لیکن اپنے الفاظ کے اعتبار سے عام ہے، اور اس موقع کے علاوہ بھی سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے ان تمام امور میں پیروی کا حکم ہے جو آپ کی خصوصیت نہیں ہے۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری اور پیروی کرنے کا حکم دیا گیا۔ چنانچہ ایک مقام پہ فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، اور جو رسول جو کچھ تمہیں عطا فرمائیں وہ لے لو، جس سے منع فرمائیں اس سے باز رہو، اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ مزید فرمایا اے حبیب فرما دو کہ اے لوگو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے فرمانبردار بن جاؤ، اللہ تم سے محبت فرمائے گا، تمہارے گناہ بخش دے گا، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو معلوم ہوا کہ حقیقی طور پر کامیاب زندگی وہی ہے کہ جو زندگی حضور کے نقش قدم پر گزرے۔ اگر ہمارا جینا، مرنا، سونا، جاگنا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر ہو جائے تو ہمارے سارے کام عبادت بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حبیب کی کامل طریقے سے پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ کرام کی سیرت کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر عمل پیرا ہونے کو اپنی زندگی کا اولین مقصد بنایا ہوا تھا، اور ان کے نزدیک تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور احوال کی پیروی کرنے سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ چیز اور کوئی نہ تھی۔ غزوہ احزاب میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو حکم دیا کہ کفار کی خبر لائیں لیکن ان سے چھیڑ چھاڑ نہ کریں۔ وہ آئے تو دیکھا کہ ابو سفیان آگ تاپ رہے ہیں، کمان میں تیر جوڑا اور نشانہ لگانا چاہے، لیکن حضور کا حکم یاد آ گیا کہ چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی، پھر تیر واپس رکھ لیا۔ حالانکہ وہ موقع تھا دشمن پہ حملہ کرنے کا، لیکن چونکہ حضور جو فرما دے صحابہ کرام اس پہ عمل کرتے تھے۔ پہلے یہ دستور تھا کہ جب صحابہ کرام سفر جہاد میں کسی منزل پر قیام فرماتے تھے تو ادھر ادھر پھیل جاتے تھے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پھیلنا، متفرق ہونا، یہ شیطان کا کام ہے۔ اس کے بعد صحابہ کرام نے اتنی شدت سے پابندی کی کہ جب بھی منزل پر اترتے تھے سمٹ جاتے تھے، اتنے سمٹ جاتے تھے کہ اگر ایک چادر تان لی جائے تو سارے اس کے نیچے آ جائیں۔
حضرت محمد بن اسلم رضی اللہ عنہ نہایت بڑی عمر کے صحابی تھے، لیکن جب بازار سے پلٹ کر گھر آتے اور چادر اتارنے کے بعد یاد آتا کہ انہوں نے مسجد نبوی میں نماز نہیں پڑھی، کہتے خدا کی قسم میں نے رسول اللہ کی مسجد میں نماز نہیں پڑھی، حالانکہ حضور نے ہم سے فرمایا تھا کہ جو شخص مدینے میں آئے تو جب تک اس مسجد میں 2 رکعت نماز نہ پڑھ لے گھر واپس نہ جائے۔ یہ کہہ کر چادر اٹھاتے اور مسجد نبوی میں 2 رکعت نماز پڑھ کر پھر گھر واپس آتے۔ حضرت حمران بن ابان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت عثمان غنی کے پاس تھے، آپ نے پانی منگوا کر وضو کیا، وضو کرنے کے بعد آپ مسکرائے، ہم نے پوچھا یہ آپ نے کیسا عمل کیا؟ پانی منگوایا، وضو کیا، مسکرائے، تو آپ نے خود ہی جواب دیا، فرمایا کہ جس طرح میں نے وضو کیا اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا وضو کیا تھا اور حضور مسکرائے تھے، میں بس اس ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ حضرت صدیق اکبر نے اپنی وفات سے چند گھنٹے پہلے اپنی صاحبزادی حضرت عائشہ صدیقہ سے دریافت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفن میں کتنے کپڑے تھے اور حضور کی وفات شریف کس دن ہوئی؟ اس سوال کی وجہ یہ تھی کہ آپ کی آرزو تھی کہ کفن اور یوم وفات میں حضور کی موافقت ہو۔ زندگی میں حضور کی اتباع تو کرتے ہی تھے، وہ وفات میں بھی حضور کی اتباع کرتے تھے۔ کاش ہمارے ذہن میں بھی یہی ہو کہ حضور کی عمر مبارک 63 سال تھی ظاہری عمر، تو ہم بھی 63 سے اوپر کا نہ سوچیں، اوپر ہو جائے تو پھر یہی ترکیوں کی طرح کہیں کہ حد سے بڑھ گئی۔ عمر پوچھتا تھا ان سے، عثمانی سلطنت کے جو مسلمان ہوتے تھے، عمر کتنی ہے، تو وہ یہی کہتے تھے کہ حد سے بڑھ گئی۔ اگر 63 سے اوپر ہوتی تو کہتے حد سے بڑھ گئی ہے، تو حد ہم 63 ہی رکھیں، اس سے اوپر کا نہ سوچا کریں، اگر کبھی اوپر مل بھی جائے تو کہ بعد حد سے بڑھ گئی۔ اسی حساب سے اپنی زندگی کی پلاننگ کریں کہ زیادہ سے زیادہ بس اتنی ہے، آگے کا نہ سوچیں۔ تو یاد رہے کہ عبادات، معاملات، اخلاقیات، سختیوں، مشقتوں پر صبر کرنے میں، نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنے میں، الغرض زندگی کے ہر شعبے میں اور ہر پہلو کے اعتبار سے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اور سیرت میں ایک کامل نمونہ موجود ہے۔ لہٰذا ہر ایک کو اور بطور خاص مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اقوال میں، افعال میں، اخلاق میں اور اپنے دیگر احوال میں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت پر عمل پیرا ہوں اور اپنی زندگی کے تمام معمولات میں حضور کی پیروی کریں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی نے اپنی کتاب شان حبیب الرحمن میں اس آیت پر بہت پیارا کلام فرمایا۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ سرکار عبد قرار صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات ہر درجے اور ہر مرتبے کے انسان کے لیے نمونہ ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توکل کا حال یہ تھا کہ 2 ماہ تک گھر میں آگ نہیں جلتی تھی، صرف کھجوروں اور پانی پر گزارا ہوتا تھا۔ تو امت کے مساکین کو چاہیے کہ ان مبارک حالات کو دیکھیں اور صبر سے کام لیں۔ اس وقت کون ہے، کوئی فقیر بھی ایسا نہیں ہوگا جس کے گھر میں 2 ماہ تک چولہا نہ جلے، روز ڈٹ کے کھاتے ہیں اور 3 ٹائم کھاتے ہیں، بلکہ اس سے زیادہ بھی کھاتے ہیں۔ جو سلطنت اور بادشاہت کی زندگی گزار رہا ہے تو وہ ان حالات کا ملاحظہ کرے کہ مکہ مکرمہ فتح ہو گیا، تمام وہ کفار سامنے حاضر ہیں جنہوں نے بے انتہا تکلیفیں پہنچائی تھیں۔ آج موقع تھا کہ ان تمام گستاخوں سے بدلہ لیا جائے، مگر ہوا یہ کہ فتح فرماتے ہی عام معافی کا اعلان فرما دیا اور فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو امن ہے، جو اپنا دروازہ بند کر لے اس کو امن ہے، جو ہتھیار ڈال دے اس کو امن ہے۔ الغرض کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر 10 بھائیوں نے چند گھنٹے ظلم و ستم کیا، جس کے نتیجے میں ایک مختصر عرصے تک آپ آزمائشوں میں مبتلا رہے، اور جب وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی سلطنت میں غلہ لینے حاضر ہوئے تو آپ نے ان سے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، آج تم پر کوئی سختی نہ ہوگی، اللہ تمہاری مغفرت فرمائے۔ مگر حضور نے 13 سال تک اپنے اوپر اہل مکہ کی سختیاں برداشت کی۔ صحابہ کرام، اہل بیت عظام، ان کے گھر والے اور ان حضرات کی جان اور مال، عزت آبرو سب ہی خطرے میں رہے اور آخرکار دیس کو چھوڑ کر پردیسی ہونا پڑا، مگر جب اپنا موقع آیا تو سب کو معاف فرما دیا۔ لہٰذا قیامت تک کے سلاطین اس کو اپنے لیے مشعل راہ بنا لے۔ آج کیا ہوتا ہے، حکومت جیسی آتی ہے تو فوراً اپنے سیاسی مخالفین کو سب سے پہلے ہدف کا نشان بنایا جاتا ہے، ظلم و ستم، قید میں ڈال دینا، ظلم کرنا، بدلے لیے جاتے ہیں اور ذہن میں رکھا ہوتا ہے کہ کس کس سے کیا کیا بدلہ لینا ہے۔ ہمارے ساتھ انہوں نے یوں کیا تھا تو یہی چل رہی ہیں، باریاں چل رہی ہیں۔ ایک آتا ہے تو وہ پھر دوسروں سے بدلے لیتا ہے، وہ آتا ہے پھر ان سے بدلے لیتا ہے، تو یہی سسٹم چل رہا ہے۔
اگر کوئی مالداری اور خوشحالی کی زندگی گزارنا چاہتا ہے تو ان حالات کو ملاحظہ کرے کہ ایک شخص کے کھیت میں لمبی ککڑی پیدا ہوئی، تحفے کے طور پر بارگاہ رسالت میں حاضر کی، تو آپ نے اس کے عوض میں ایک لب پر سونا عنایت فرمایا، ایک ککڑی کے بدلے میں اتنا سونا عطا فرما دیا۔ ایسے مالدار ایک بار بکریوں سے بھرا ہوا جنگل حضور کی ملکیت میں آیا۔ کسی نے عرض کی یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب اللہ تعالیٰ نے حضور کو بہت مالدار بنا دیا ہے۔ ارشاد فرمایا تو نے میری مالداری کیا دیکھی ہے؟ عرض کی اس قدر بکریاں ملکیت میں ہیں۔ ارشاد فرمایا جا ساری تجھے عطا کر۔ اتنی بکریاں کہ 2 پہاڑوں کے درمیان ساری وادی بھر گئی بکریوں کی۔ اس نے عرض کیا رسول اللہ اتنے امیر ہو گئے، اتنا پیسہ، بکریاں آ گئی، مال آ گئے، حضور کی مالداری دیکھیے، تو ہمیں بھی اگر اللہ مال عطا کرے تو یہ بھی کیا کریں کہ سارا مال چلو دے دیا، ایک 1 شاٹ میں سارا مال دے دیا۔ تو ہم سارا ہم دیں بھی تو تھوڑا تھوڑا دیتے ہیں، اگر 1 کروڑ ہے تو 2 4 10 لاکھ بڑی مشکل سے دیں گے، لیکن وہ بھی نہیں۔ آج کل حالات ایسے ہیں، کروڑ والا سمجھتا ہے میرے پاس بہت تھوڑا ہے، اگر 2 لاکھ دے دیا تو کم ہو جائے گا، کروڑ پہ 2.5 لاکھ زکوٰۃ دینی پڑ جاتی ہے، مشکل ہو جاتی ہے۔ تو اس کو جب بکریاں عطا کی، وہ اپنی قوم میں یہ مال لے کر پہنچے اور قوم والوں سے کہا اے لوگو ایمان لے آؤ، رب کی قسم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا عطا فرماتے ہیں کہ پھر کمی نہیں رہتی، بندے کو مالدار کر دیتے ہیں، فقر کا خوف نہیں فرماتے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو ایک بار اتنا دیا کہ وہ اٹھا نہ سکے، لہٰذا مالدار یہ واقعات اپنے خیال میں رکھیں اور اس طرح زندگی گزاریں کہ جب اللہ نے مال دیا ہے تو پھر اللہ کی راہ میں ایسے تقسیم کریں جس طرح حضور نے ہمارے لیے بہترین مثال ہے کہ جتنا مال آتا تقسیم فرما دیتے۔ اگر کسی کی زندگی اہل و عیال کی زندگی ہے تو وہ یہ خیال کرے کہ میری تو 1 یا 2 یا زیادہ سے زیادہ 4 بیویاں ہیں اور کچھ اولاد، مگر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں ہیں، اولاد اور اولاد کی اولاد، غلام، لونیاں، متوسلین اور مہمانوں کا ہجوم ہے، پھر کس طرح ان سے برتاؤ فرمایا اور اسی کے ساتھ ساتھ کس طرح رب کی یاد بھی فرمائی، بیویوں کا خیال بھی رکھا، بچوں کا خیال بھی رکھا، صحابہ کرام کے ساتھ دیگر معاملات بھی اور مہمانوں کا آنا جانا بھی، اس کے باوجود سب کے حقوق ادا کیے۔ اگر کوئی تارک الدنیا اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہے تو غار حرا کی عبادت، وہاں کی ریاضت، دنیا کی بے رغبتی کو دیکھے۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت اور طاقت کا یہ حال ہے کہ جنگ حنین میں آپ خچر پر تنہا رہ گئے، مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے، کفار نے خچر کو گھیر لیا۔ حضرت عباس اور ابو سفیان باغ پکڑے ہوئے تھے، جب ملاحظہ فرمایا کہ کفار نے یلغار کی ہے تو خچر سے اترے اور فرمایا ہم جھوٹے نبی نہیں ہیں، ہم عبد المطلب کے پوتے ہیں۔ اس پر کسی کی ہمت اور جرت نہ ہوئی کہ سامنے ٹھہر جاتا۔ ابو رکانہ یہ عرب کا مشہور پہلوان تھا جو کبھی بھی کسی سے مغلوب نہیں ہوتا تھا۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار اسے زمین پر دے مارا تھا، وہ اسی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مداح بن گیا، مگر اس کے ساتھ ساتھ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم و کرم کا یہ حال کہ نہ کبھی کسی کو برا فرمایا، نہ خادم یا اہل خانہ کو ہاتھ سے مارا۔ لہذا طاقت اور قوت رکھنے والے ان حالات پر غور کریں، غرض کہ ساری قومیں اور ہر مرتبے کے انسان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو اپنے لیے نمونہ بنا کر دنیا میں آرام اور ہدایت سے رہ سکتے ہیں۔ ہم فالو کرتے ہیں فلاں دنیا کا کامیاب انسان ہے، اس کو فالو کرو، اپنے آئیڈیل بنا رکھے ہیں ہر ایک نے، اور غیر مسلموں کو بھی آئیڈیل بنا رکھا ہے۔ تو ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے، بلکہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ جس طرح کا بھی کوئی ہے، جس شعبے کا بھی ہے، جس مرتبے کا بھی ہے، چھوٹا ہے بڑا ہے، جو بھی کام کرتا ہے، حضور کی ذات میں اس کے لیے بہترین نمونہ موجود ہے۔ حضور کی زندگی کو آئیڈیل بنائے، اس ہستی کو اپنا آئیڈیل بنا کر زندگی گزارے تو سارے معاملات سیدھے ہو جائیں گے، کہیں دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔